ہمارے سپیکر والے بھائی آواز بہت کم کر دیں، بس اتنی آواز ہو ماشاءاللہ کہ کان میں جائے اور دل میں اترے. اور اب اس آواز کو چھیڑنا نہیں ہے. نعت میں ہوتا ہے ایکو بڑھاؤ کم کرو، بیان میں جہاں سیٹ ہے تو بات ٹھیک ہے. اب سپیکر والے کو بھی چاہیے کہ بیٹھ کے بیان سنیں. پیارے اسلام بھائیو، یہ جو آپ کا محلہ ہے اس میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں. اگر یہاں رہنے والا کسی کے پاس دولت زیادہ آ جائے یا عہدہ بڑا مل جائے، مثلا صدر پاکستان بن جائے، پھر وہ ان گلیوں میں رہنا پسند کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا. پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی پسند، پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی کے ساتھ ملاقات کرنا بھی پسند. اب اگر کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ. ہر بندہ اس کے قریب، لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے. دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی محبوب کو عطا کر دی. دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرے قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر وہ میرے قریب ہوگا. نہیں، شرط لگائی تو کیا لگائی؟ فرمایا تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، فٹ پاتھ پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو. فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بیان سے پہلے میں چند باتیں عرض کرنا ضروری سمجھوں گا. میرے سروں کے تاج علماء کرام تشریف فرما ہے، میں تو ان کو سبق سنانے کے لیے آتا ہوں. دوسری بات، عوام الناس میں سے میں سب کو کھلی چھٹی دوں گا. میری بات غلط لگے، حوالہ غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، لحاظ نہیں کرنا. بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں برا نہیں مناؤں گا، معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا. اور اگر بات سچی ہو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت صاحب یہ نہیں ہے کہ یار ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. یہاں آئے ہو کچھ حاصل کرنے کے لیے. ہم یہاں پر آئے ہیں ہمارا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے، تو اگر ہم یہاں آ کر بیان سن کے ویسے اٹھ کے چلے جائیں تو میرا تو اپنا ایک ذہن ہے. آپ 100 محفلوں میں جاؤ، کتنی میں؟ 100 محفلوں میں جاؤ، عمل ایک پر بھی نہ کرو، اس کی بجائے ایک میں چلے جاؤ اور اس پر عمل کرو، یہ 100 سے بہتر ہے. تو اگر میری بات آپ کو سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. کریں گے سارے؟ اب میری بات سنو. میں یہاں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہوں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہو. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا،
دوست میرا کہتا نہیں حافظ صاحب آج اس دروازے سے باہر جانا، میں آپ پر بات چھوڑوں گا، فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے، مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا سوچئے بات سے بولو، کس کی ماننی چاہیے؟ باپ کی کیوں ماننی چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ اب یہی کہیں گے حافظ صاحب دوست سے باپ کا مقام افضل ہے، دوست سے باپ کا مقام، تو پھر ہمیں ایک اصول کیا ملا؟ جب کم مرتبے والے اور بڑے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی بات چھوڑ دو، بڑے کی بات مان لو۔ اگر میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اس میں 4 فرض ہیں، 2 رکعت کے بعد جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں درمیانی قعدہ نماز میں واجب ہے۔ کیا ہے جی؟ اگر کوئی بندہ درمیانی قعدہ بیٹھنا بھول گیا، کھڑا ہو گیا ہے، اب کھڑا ہونا فرض ہے اور بیٹھنا واجب ہے، واجب اور فرض اکٹھے آ گئے، کس کو پکڑے گا؟ تھوڑا سمجھیے بات سے، کیونکہ واجب کا مقام کم ہے، فرض کا مقام زیادہ ہے۔ جب کم مقام اور بڑے مقام والے کی بات اکٹھی آ جائے تو کم مقام والے کو چھوڑ دو، بڑے کی بات مان لو۔ ایسا ہی ہوا نا؟ اب آ جائیے واپس، پھر باپ کی بات اور دوست کی بات اکٹھی آ جائے تو ہم نے دوست کی بات چھوڑ دینی ہے، کس کی ماننی ہے؟ اس لیے کہ باپ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اب ذرا کہ میری بات، وہ کہتے ہیں نا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سننا، آپ میں سے کوئی بتلائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سمجھیے آواز سے بولو، ابھی بھی سب کی آواز نہیں ہے۔ اللہ کیا سب سے بڑے کی بات مانتے ہیں ہم؟ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے یار۔ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کا کیا ترجمہ بتا جی؟ شیطان کہتا ہے بیٹھا رہے، کوئی جان دی لوڑ نہیں، بیٹھا گپا لا، تاش کھیل، شطرنج کھیل، دکان چھاڑ کے نہ جائیں، مسجد میں بیٹھے جھوٹ نہ بولنا، کس کی ہم مانتے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے، شیطان کہتا ہے بستر تو ہڑ جا، ارے کس کی مان رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے حلال کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ، شیطان کہنا چھڑ دیا گلا، پیسہ آنا چاہیے، پامے جوا کھیڑ کے آوے، پامے رشوت ہوئے، پامے سودی پیسہ ہوئے، پامے پہنا دی جائیداد کھو کے آوے، پرانا دی جائیداد کھو کے آوے، پامے لوگ آدھے زمینات قبضے کر کے آوے، پیسہ آنا چاہیے آوے، کس کی مان رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے جس نے مجھے راضی کرنا ہے میرے محبوب کی بات مان لے۔ کس کی بات ماننے کے لیے کہا گیا ہے؟ جس کی شان یہ ہے اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، اشارہ کر دے تو درخت بھاگے آ رہے ہیں، ارے اشارہ کر دے تو جانور بھاگے آ رہے ہیں، ارے میرے نبی کا اشارہ ہو تو گونگے بھی کرنا پڑتے نظر آ رہے ہیں، میرے نبی کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کرنا پڑتے نظر آ رہے ہیں۔
جس نبی کا کہا چاند مان رہا ہے، سورج مان رہا ہے، جانور مان رہے ہیں، پتھر مان رہا ہے، ہم امتی ہو کے کیا نبی کا کہا مان رہے ہیں؟ خدا را جس نبی کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے، سب سے اعلیٰ اولا، اونچی آواز سے کہو یار، سب سے اعلیٰ اولا، سب سے بالا والا، ارے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ، اس اعلیٰ نبی کا کہا مانتے ہیں؟ اچھا، علماء کرام موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں ادب سے عرض کروں گا، مجھے کوئی ایک آیت بتلا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ شیطان کے پیچھے چلنے والا کامیاب ہو جائے گا۔ ہے کوئی ایسی آیت؟ ہم شیطان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ کوئی ایک آیت اشارہ کر دو یار، البتہ میں آپ کو اس کی دلیل دوں گا۔ 23واں پارہ ہے، سورہ صاد ہے، اس کے آخری رکوع میں جہاں پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ، رب تعالیٰ نے فرمایا نکل جا، تیرے پر لعنت برسے گی۔ تو اس نے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، فرمایا جا مہلت دے دی۔ اس نے پھر قسم کھا کے کہا قال فوعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں ان کو گمراہ ضرور کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن اس بندے پر میرا داؤ نہیں چلے گا جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرے گا۔ آج ہم نے عبادت ہی چھوڑ دی۔ پھر آگے رب تعالیٰ کا فیصلہ سنو، فرمایا قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، فرمایا پھر میری بھی حق بات سن لے، فیصلہ سن لے، اے شیطان میں تجھے بھی اور جتنے تیرے پیچھے چلنے والے سب کو پڑھ کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ ارے شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام جہنم ہے۔ آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے ایک دم اچھل پڑتا ہے، سگریٹ کی آگ تو صحیح نہیں جاتی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے یار؟ اور ایک اور بات سنو، 13واں پارہ ہے، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہوگا نا تو بندہ کہے گا یا اللہ مجھے جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے؟ مجھے تو شیطان نے بہکایا تھا، شیطان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال، مجھے اس نے کیوں اس طرف لگایا تھا؟ تو اس وقت شیطان جو جواب دے گا رب نے پہلے قرآن میں بتلا دیا تاکہ کل قیامت کے روز کو عذر نہ پیش کر سکے۔ شیطان کہے گا تجھے کس بے وقوف نے کہا تھا میرے جھوٹے کے پیچھے چل؟ میں تو تھا ہی تیرا دشمن، میرے سارے وعدے جھوٹے ہوتے تھے اور میں نے کوئی تیرے ساتھ زبردستی تو کی نہیں۔ کبھی مسجد کے باہر شیطان کو کلاشن کوف لے کے کھلوتے دیکھا ہے کہ جڑا اندر آیا میں گولی مار دیا گا؟ کبھی ایسا دیکھا ہے؟ وہ صرف ایسے چکما دیتا ہے، آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہو۔ فرمایا تمہیں یہ بھی پتا میرے سارے وعدے جھوٹے ہیں، تو جھوٹے کے پیچھے کیوں چلا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو سچے کو چھوڑ کر جھوٹے کے پیچھے کیوں چلا؟ قرآن کہتا ہے شیطان کہے گا فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج میرے اوپر ملامت نہ کر، اپنے اوپر ملامت کر، تو میرے پیچھے کیوں چلا تھا؟ شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ کچھ ہی بولو ذرا، تو دشمن کی گل مننی چاہیے، اسی کیوں ماننے ہیں؟
میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، بھائی میری جھولی میں ڈال دو، میں سب کے سامنے معذرت کروں گا۔ اور اگر بات سچی ہے خدا را آج یہاں سے اٹھو تو یہ درد لے کر اٹھو کہ یا اللہ میں نے تو تیرے نبی کا کلمہ پڑھا تھا اور میں تیرے نبی کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چلتا رہا، میرے تو پچھلے گناہ معاف کر دو، آئندہ میں جس نبی کا میلاد مناتا ہوں اس کو راضی کرنے والے کام بھی کروں گا یار۔ اور یہ بھی بات ساتھ سن لو، شیطان کے پیچھے چلو گے انجام جہنم ہے، اور سرکار کے پیچھے چلو گے جنت ملے گی جہاں رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ ایسے محلات جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی، مشک اور عنبر کا گارا، اور جس کے نیچے نہریں جاری ہیں دودھ کی، شہد کی، شرابت طہورا کی، اور جو بھی بندہ دل میں خواہش کرے وہ پھل چل کے پاس آئے، بندہ کھائے۔ ارے دنیا کا میں کہتا ہوں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے ہوٹل میں چلے جاؤ، 1,00,000 روپیہ ایک وقت کے کھانے کی فیس ہو، کھانا کھا لو بڑا لذیذ، پیٹ میں جائے گا، تھوڑی دیر گڑبڑ ہوگی، پھر وہاں جانا پڑے گا جہاں جانا آپ پسند ہے، لیکن جنت کا کھانا کھاؤ گے مزیدار، خوشبودار، بکار آئے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اب میں تھوڑی سی اور کلاس لوں گا، ہم کس کی مانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی۔ حدیث غلط تو نہیں ہے؟ فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں، کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی، آنکھ ہی نہیں کھل دی، تو ڈاکٹر کہنا ہے سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے کرو، جناب گارڈن پہنچے آیا۔ نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی، ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے۔ میں آپ کے قصور کی تو بات نہیں کرتا، ہمارے لاہور میں جناح گارڈن ہے، مینار پاکستان ہے یار، فجر میں چلے جاؤ مسجد ویران اور پارکیں بھری ہوئی، اتنی پبلک حضرت صاحب گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک نے میں پھڑ لیا، میں کہا صوفی صاحب تھک گیا ہے، تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ میں نے کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس، میں کہا ڈاکٹر صاحب چنگے پلے بندے نے الٹا کیوں کر رہے جے؟ میں نے کہنے لگے حافظ صاحب تسی مسجد بنا دے جے، پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دیو تھلے رکھ دیو۔ میں نے کہا جی اتنے رکھنے، کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے۔ کہنے لگا بس پھر بات سمجھ لو، یہ تو دل ہے نا، دل یہ خون کی ٹینکی ہے، کون سی؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنا اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنا حافظ جی ایک سچی گل بھی دس دیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ اور میں نے کہا ڈاکٹر کے پیچھے چلنے والے تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا، آ میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، اجے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دیکھو بھائی میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں،
حضرت صاحب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے حضرت جی تسی نمک کھانا چھاڑ دیو، تسی حضرت جی میٹھا کھانا چھاڑ دیو، تسی چھوٹا گوشت چھاڑ دیو تو تسی بڑا گوشت چھاڑ دیو۔ مسجد میں بیٹھ کر سچی بات کرنا، چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار، سب کی آواز نہیں آ رہی یار۔ اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار۔ بڑا گوشت، نمک، میٹھا، یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ دوستوں میں ایک ہمارا دوست وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا، مٹھائی کا ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد ڈبہ غائب۔ ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی، میں کہا یار انہیں نہیں کھاندہ ہوئے؟ کہنے لگا حافظ صاحب آپ ادھر توجہ کریں، وہ انتظامیہ والے خود ہی کر لیں گے۔ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ کسی نے منع کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول۔ میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کا تو؟ میں نے کہا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر دی گل نہ منی تے صحت خراب ہو جائے گی۔ ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، اگر ڈاکٹر دی گل نہ منی تے صحت خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا میرے نبی نالوں بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا بھی؟ میں نے کہا ڈاکٹر دی گل نہ منی صحت خراب ہوگی، ارے نبی دی گل نہ منی ایمان خراب ہو سکتا ہے، آخرت خراب ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر میں تو خیر خواہ کہنا میں کی کہنے؟ ویسے حضرت جی کہ چھوٹی جنی گل میں کر رہا، ناراض تے نہیں ہو گے؟ میں نے یقین جانو مزہ آ رہا وے، علماء کرام بیٹھے نے، میں نے کدی کدی موقع ملتا وے سبق سنان دا۔ حضرت صاحب اسی ایک روٹی دا لقمہ کھانے ہاں، ساڈے منہ چ جاندا وے، اندر ایک مشینری لگی ہوئی ہے جڑے اس لقمے نو ہضم کر کے ادھر چوں خون بھی بنا دیے، سفرا بھی بنا دیے، گوشت بھی بنا دیے، ہڈیاں بھی بنا دیے، تے بولو براز بھی بنا دیے۔ کوئی دنیا چ ایسی مشینری ہے جس روٹی کا ٹکڑا پاؤ تے سارا کچھ بن جاوے؟ اچھی بولو یار، اور اچھی آواز نہ بولو۔ اچھا یہ مشینری خراب ہو جاوے کی میں آکھیا جی ریپیئر کرنے والے نو لکھاں روپے دیندے جے، مشینری ریپیئر کرنے والے نو لکھاں روپے دے دیندے جے، یار جن نے مشینری بنائی ہے ان کی دیندے جے؟ کیا ہوتی آگے چک دے بھی نہیں یار۔ حضرت صاحب میں دیکھا وے مشینری ریپیئر کرنے واسطے ڈاکٹر کو ٹائم لیتا، انہوں نے کہا جی شام 5 بجے آ جانا۔ میں کہنا حضرت جی چلو ذرا فوتگی ہو گئی ہے، نہیں حافظ جی میں ڈاکٹر کو ٹائم لیتا آیا وے، یار فلان جگہ شادی ہے، یار میں ڈاکٹر کو ٹائم لیتا آیا وے، یار فلان جگہ بڑا ضروری کام ہے تیرا جانا بندہ وے، نہیں حافظ جی میں ڈاکٹر کو ٹائم لیتا آیا وے۔ یار جڑا ریپیئر کرنے والا وے انہیں ٹائم دیتا وے، وہ واسطے سارے پروگرام کینسل، اور جن نے مشینری بنائی ہے وہ واسطے کوئی پروگرام نہیں ہے۔
اتھے جا کے ٹائم لیندے جے تے رب خود بلا رہا وے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح آجا تیری بھلائی ہے ہی ایسے چے علماء کرام فرمانے نے عربی زبان چ فلاح دے واسطے بھلائی دے واسطے فلاح تو بہتر لفظ ہی کوئی نہیں ہوگا فرمایا تابی بھلائی ان دکانہ تے بین سے نہیں ہے جے دو سنج گپا لاندی نہیں ہے جے ان سب کچھ چھاڑ کے مسیح پہ آ جاؤ نیچے تابی بھلائی ہے یار تھوڑا جنا خیال کرنا چاہیے بھی ریپیئر کرنے والے نو اینا پروٹوکول دے رہے ہو اور جن نے مشینری بنائی ہے انہیں کوئی پروٹوکول نہیں وہ دے بلاوے دے ہوتے آ ہی نہیں رہے میں نے کہا ڈاکٹر نے تو خیر خواہ کہنا ہے کی کہنے آگے وہ بھی خیر خواہ کتوں تک ان کی جن سے فیس دیں دے رہو فیس واسطے پیسے نہیں اندر جان دیں دے نہیں بولو تو صحیح تو فیسا بھی دیں دے رہو خیر خواہ یونی دے جنی دے ساچ سا مر گئے تو خیر خواہی اونچی بولو یار اور ایک اور اشارے دی گل کر دیا بندہ جنی بھی ہیرا پھیری کر دے چوریاں ڈکیتیاں ملاوٹ تے سودی کاروبار تے جوا کھیڈنا تے ہیرا پھیریاں کرنا رب تعالیٰ نو ناراض کرنا او دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کرنا یہ سارا کچھ کادے نہیں کرتا ہے میری اولاد دا کچھ بن جاوے میں صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا میری اولاد دا کچھ یار میں سچی گل کراں جدوں اسی مر جانے اے اولاد قبر چ نال جاندی ہے جنہ دوستان میں راضی کرنا سے جوا کھیلنا پیا وے شراب پی جاوے وہ کہنا آسا نہ شراب پیو آسا نہ جوا کھیلو اوے مت قبلا اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑا اسی تیرے نال مران گے کیوں نہیں جدو مر جانے پہ نال مر دے نے پھر کہہ لے جو کچھ بو نہ اللہ کرے کڈو نکلا کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ نہیں سے تو پاپ کماندا جنہ دے واسطے نمازاں نہیں سی پڑھدا جنہ دے واسطے ہیرا پھیری کر چوریاں فراڈ ہیرا پھیری کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہ نے سے تو باپ کماندا جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں ارے جننے بھی تیرے خیر خواہ نے قبر چ دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی قبر چ نال نہیں جائے گا اور میرا نبی ایسا خیر خواہ نے قبر چ بھی تشریف لے آئے گا پھر میدان محشر جتھے ماں اکلوتے میں چھڑ کے نس نہیں ہوگی سرکار اتنے بھی خیر خواہی فرمان گے ان میرے ہاتھ بندے ہیں مسجد بہ کے فیصلہ کرو ایسے نبی دا کیا مننا چاہیے کہ نہیں مننا چاہیے ساری اچھی آواز نہ بولے تو آؤ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانی عالی شان سنو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میری آنکھوں کی حضرت صاحب میں نے اس حدیث سے کیا مطلب نکالا ہے وہ میں ذرا پیش کروں گا میرا دل کیا کہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور بات بھی سچی ہے حضرت صاحب اسی رات دے پچھلے پیر اٹھو پامیں استنجا پانی واسے اٹھو اگر جائے نماز بچھا کے تازہ پتر نماز پڑھیا ہو یار اکھا کنیاں ٹھنڈیاں ہوں گی تو جے تہاڈیاں ٹھنڈیاں ہوں گی تو میری آقا دیاں کنیاں ٹھنڈیاں ہوں گی تو جدوں اسی نماز پڑھنی ہاں سرکار دی اکھاں ٹھنڈیاں ہوندیاں نے تو جدوں اسی نماز نہیں پڑھدے چوریاں کرنیاں ڈکیتیاں کرنے ہیرا پھیری کرنیاں ماں باپ دی نافرمانی کرنیاں قطع رحمی کرنے خونی رشتہ نے توڑ دیا یار کیا سرکار دی ادم بھی اکھاں ٹھنڈیاں ہو گیا اچھی بولو یار اور اچھی آواز میں بولو
تو میں پھر ہاتھ بن کے عرض کروں گا جس نبی دا میلاد منا دے وہ اکھاں ٹھنڈیاں کرنے والے کام کرو، ناراض کرنے والے کام نہ کریا کرو. اگر اجازت ہوئے تو ایک اور چھوٹا جہا اشارہ کر دیا، ایک اور چھوٹا جہا اشارہ کر دیا. حضرت صاحب اسلام دی منشا کی ہے، اسلام چاہتا کی ہے. اسلام چاہتا وے جنوں کسی نو غم ملے تو انہوں غم دا اظہار کرنا چاہیے. کی کرنا چاہیے؟ مثلا کوئی فوتگی ہو جائے تو 3 دن تک سوگ کرے. عورت یہ ہوگا شوہر فوت ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن تک عدت کرے گی، سوگ کرے گی. اچھا سوگ کیویں ہوندا وے؟ میک اپ کر کے ہوندا وے؟ اچھی بولو گا. اچھے کپڑے پا کے ہوندا وے؟ نہیں، وہ میک اپ بھی نہیں کرے گی، اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے گی. وہ جدو بیٹھی ہوگی تو ویکھن والے نوں پتہ چل جائے گا اینوں سوگ ہے گا، اینوں افسوس ملیا گا. پھر اسلام کہنا جدو تانوں خوشی ملے تو خوشی دا اظہار بھی کرو. کی کرو؟ مثلا عید دا دن آ گیا وے تو تسی غسل بھی کرو، نوے کپڑے بھی پاؤ، خوشبو بھی لگاؤ، سونا بھی لگاؤ، تیل بھی لگاؤ، ویکھن والے نوں پتہ چلے اینوں خوشی ملی. نہیں سمجھ لگے گا. انسان اسلام دی منشا ہے. اگر عید والے دن حضرت جی تسی پھٹے پرانے گندے منڈے کپڑے پا کے بیٹھو، لکھن والے کی کہیں گے این عید دی خوشی. جدوں عید آ جاوے تے خوشی منانی چاہیے. تے جنہ دے صدقے ساریاں عیداں مناؤ، جنہ دے صدقے انہوں دی آمد تے بھی خوشی دا اظہار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولو تو صحیح آ رہے. اسی اظہار کیویں کرنے ہاں؟ اسی گلیاں سجا دینے ہاں، لڑیاں لگا دینے ہاں، مسجداں سجا دینے ہاں، گھر سجا دینے ہاں، تاکہ ویکھن والوں نوں پتہ چلے انہاں نوں کی ہویا وے. اچھی بولو یار، تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو. یہ انداز بڑا اچھا انداز ہے، لیکن ایک انداز میں بھی اجازت دیو تو پیش کرنا خوشی کرن دا. ایک انداز میں بھی پیش کرنا، اگر پسند آ جائے تو عمل کر لینا. اسی سرکار دی آمد تے چائنا دیاں لڑیاں لٹکانے ہاں. اگر سرکار دی آمد تے سرکار دی مدنی لڑیاں چہرے تے سجا لئیے. ابھی جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اور اے میں دعوے سے کہنے لگا ماں اے چائنا دیا لڑیاں ایتھے لے جانگیاں، اے سرکار دیا لڑیاں قبر سے بھی نال جانگیاں، حضرت بھی نال جانگیاں. سرکار دی آمد دی خوشی دا اظہار انج بھی تے ہو سکتا وے. حضرت صاحب 4 بندے ایتھے تاش کھیل رہے ہون، اتوں ابا جی آ جان. اگر یہ تاش کھیل دے رہن اسی کہاں گے انہاں دے دل چ باپ دا ادب. میں گلاں بالکل سادیاں جٹکیاں کرن دے آیا ہوں. 4 بندے تاش کھیل رہے نے، جوا کھیل دے رہے. ابا جی اتوں آ گئے نے، یہ ونجے لگے ہوئے نے. ویکھن والا کی کہے گا اے دل چ باپ دا ادب. تے اگر ابا جی آ جان تے فٹافٹ کپڑا پا دے چھپ جاوے تو اسی کہنے یار بندہ پاویں کیسا بھی ہے باپ دے سامنے ایک کام یار. کیا یہ بھی ادب نہیں کہ سرکار دی آمد ہو گئی ہے تو اسی
جوا کھیلنا چھڑ دئیے، شراب پینا چھڑ دئیے، اسی داڑھی مڈانا چھڑ دئیے، اسی نمازہ چ سستی چھڑ دئیے، اسی گالا کرنیا چھڑ دئیے، ارے اسی قطع رحمی چھڑ دئیے. اور بھائی تینوں کیوں آیا؟ تو کدھر جا رہا میں؟ پہلے تو نماز نہیں سی پڑھتا، پہلے گالا کرنا سا. تسی کو یار سرکار دی آمد ہوئی ہے، میں شرم آ گئی، میں نہیں ہو جائے کام کرا. یار اے بھی تو ایک میلاد منان دا انداز ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ کی خیال ہے؟ تو پھر اگر یہ انداز اگر غلط ہے تو میری اصلاح کر دیو، اگر صحیح ہے تو آؤ پھر آج ہاتھ کھڑا کر کے اس چیز کا اظہار کرو کہ میں سرکار دی آمد دی خوشی چی اپنے چیلے تے سرکار دی سنت سجان دا عہد کر لیا ہوں. سارے اچھی آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا لو. آج کے بعد میں سرکار کو راضی کرنے والے کام کروں گا. انہیں حدیث پاک اور بھی سنا دیں. فیصلے میں تاڑے کو نہیں کروانے نے. میں تو حضرت صاحب جہال جا مدنہ میں صرف مقدمہ پیش کرنا، فیصلہ تسی کرنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی اسی بول دو یار. عزب چابی تو بغیر تالا کھول لو گے؟ چابی کا بندوبست پھر مرن تو بات کرنا ہے نا. اچھی بولو یار. تو پھر کر دے کیوں نہیں یار؟ جب تسلیم کا دیتا وے میں چابی تو بغیر تالا نہیں کھول سکتا تو چابی کا بندوبست مرن تو پہلے ہی کرنا ہے، بات تو نہیں کر سکتا. تو جب مسجدوں آواز آتی حی علی الصلاۃ آؤ چابی واسطے، بیٹھے کیوں گپا مار رہے ہو؟ ارے سب کچھ چھڑ کے مسجد آ جا. لوگ پوچھیں کتنے چل جائے؟ بولی میں جنت کی چابی لین چل جائے. حضرت صاحب ایک چھوٹا جا جواب تسی دینا ہے. تسی اپنے گھر سے کوئی ملازم رکھ دے جے، دکان تے رکھ دے جے. انہیں ایک دفعہ بلاؤ نہ آئے، دوسری دفعہ بلاؤ نہ آئے، تیسری دفعہ بلاؤ نہ آئے، تسی انہوں مار دے بھی جے تو چھٹی بھی کرا دیں جے. میں کہنا یار کیوں مارے؟ غریب آدمی ہے. جواب مل رہا حافظ جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں. 3 دفعہ بلایا کچھ ہی بول دو یار. 3 دفعہ بلایا. میں نے کہا جڑا 3 دفعہ بلانے دیتے نہ آوے وہ دی یہ سزا وے. یار کبھی سوچا کہ تہاڈا رب تعالی 5 دفعہ بلاندا وے، جڑا 5 دفعہ بلان دیتے بھی نہیں آ رہے وہ دی کی سزا ہونی چاہیے. چلو حضرت جی تسی دس دیو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ یہ کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دس دیا، ٹائم تھوڑا رہ گیا وے. تالے دی وچ اصل چ لیور ہوندے نے. جنہیں لیور دا تالا ہوگا چابی نو اونے دندے پے ہون گے تے چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا نا. تے اج تانوں میں اے وی دس دیا جڑا جنت نو تالا لگا جنا او دے 5 لیور نے. او کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوسرے دا نام، تیسرے دا، چوتھے دا، 5ویں دا. جڑا ایک نماز پڑھتا ایک دندہ پا رہا ہے تالا کھل جائے گا. 2 نال 3 نال کنے کھلے گا؟ پھر آج تو بعد کنے دندے پانے نے؟ سارے کی آواز نہیں آ رہی. چلو ایک اور تاڑے کو فیصلہ کروا رہی ہے. حضرت تاڑے والد صاحب تاڑے واسطے مدینے شریف تو تحفہ لے کے آن. وہ ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، تسبیح بھی ہو سکتی ہے. تسی اگر اس تحفے نو ضائع کر دیو تحفہ لے آنے والا خوش ہوئے گا ناراض ہوئے گا؟ تھوڑا جا اچھی آواز میں. اتھوں پتہ چلیا جیڑا تحفہ مدینے شریف تو لے آیا جاوے جڑا او دی قدر نہ کرے تو تحفہ لے آنے والا ناراض ہو جاندا وے. یار کدی سوچا جو نماز کتنے دا تحفہ ہے؟ ارے اے تے لا مکانہ دا تحفہ نے، اے تحفہ بھیجن والے رب العالمین نے، لے آن والے رحمت للعالمین نے.
تو جڑا اس تحفے میں ضائع کر دے رب ہوتے راضی ہو جائے گا؟ سرکار ہوتے راضی ہو جائیں گے؟ جیسے اتنے بیٹھے کا دے واسے ہیں اچھی بولو یار، تو پھر سان راضی کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا. پھر آج تو بعد نماز چ سستی. اچھا یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی اسی نمازی بنا گے کیویں؟ چلو نسخہ بھی میں دس دیا، استعمال کرو، نمازی نہ بنو تو میں تہاڈا مجرم. کر لو گے استعمال؟ آواز کٹ گئی ہے. حضرت صاحب نسخہ ایسا بھی جڑا استعمال کرے نمازی نہ بنے میں مجرم، پکا نمازی بن جائے گا. نسخہ ہے وہ کہ اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کی میں آکھیا جی؟ اگر اے وجود تو اس وجود میں رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ. گل بھی میں سچی کر رہا حضرت جی، جڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا کیا اس قابل ہے رب دا رزق پائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ دینے جائے گی، پھڑ کے لے جاؤ، وقت لے جاؤ. اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چ روٹی. تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پہ عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ آج سارے ہاتھ اونچا چوک کے ایڈی آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لاؤ، شیطان دا کلیجہ پھٹ جاؤ. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یعنی ایماندار اسی سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے. جو محفل چاہتا اے نہیں آئے دو چار ناتا سنیا ہاتھ ہلائے لنگر کھاتا تے مچھا نو تا دے کے آ گئے. ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کر کے جاؤ. ہم نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سننا ہوتا نا صبح دوپہر، میں کہا نسخہ مکمل سنا دیئے. سویر دی خوراک کہنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ بھائی یہ ناشتے تو پہلے آ رہی ہے. انہی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنے صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تو میں نے کہا نہ پڑھنا لو بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جنہ تے وضو کر لو، دو سنو دو فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو. فجر دی راجے شیطان کا تو اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جو اچھی آواز نہ بولو نہیں دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پا جائے. شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تو سا کیوں مانتے پہ جے؟ چلو جرا شیطان میں دشمن سمجھ رہا ہو تو اچھی آواز نہ بولے، باقی ہے نا گلا نہیں سانو. انہی دیر تک ناشتہ، جنہی دیر تک نمازیں، انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنہی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. حضرت میرے کو ایک بندہ آیا کہنے لگا حافظ جی میں بڑا پریشان ہاں. میں کہ کی ہویا بے؟ کہنے لگا ساڈے کرو بیماری مکدی نہیں جائے، ایک اس دا دوجا لمحہ پی جاندا جی. تو لڑائی نے تو ہر ویلے بوکر کھڑی رہن گئی، لڑائی ہونے والے ہو گئی. تو بے برکتی یعنی سارے پیسے کما دے، پیسے کا پتہ نہیں چلتا. حافظ جی دیکھو کسی نے کالا تو نہیں جے کر دیتا. میں کیا گھر قرآن پڑھنا؟ میں کہندا نہیں. میں کیا پھر پیلا بھی نال ہی ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. ایک بندہ کہنے میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا. میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر. رات کی دوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. حسب آخر میں آپ کو ایک میں بڑی پیاری سی بات بتلا جاؤں. میرے بیانات یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر پوری دنیا میں جاتے ہیں. یار ایک میرا کلپ دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے. یار وہ کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں. مہمان کی
پہلی قسم کا مہمان آ جائے اسی کہنا جاوے نا حضرت جی بیٹھ جاؤ روٹی کھا کے جانا چاہ پی کے جانا. دوسری قسم آ جائے میں کہنا فٹافٹ نکلا اچھا یار ضروری گل ہے تو فون دے کر لی نکلو فٹافٹ. تیسری قسم کا میں کہنا میرے گھر چ بڑی نا. مہمان دیا کنیا قسم نے. پہلی قسم آ جائے تو اسی کہنا اچھی بولو یار. دوسری قسم آ جائے تو فٹافٹ. تیسری قسم سارے گھر چ یار مسجد کدا گھر ہے تو اسی اللہ کے گھر چ مہمانوں کی کہڑی قسم ہے. ہر بندہ گریبان سے چاند کے دیکھے. اگر مسجد آئے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے تسبیح پڑھا درود پڑھا ذکر اس کا میں پہلی قسم میں رب کرنا بہ جاؤ بہ جاؤ اور بہ جاؤ اور بہ جاؤ اور بہ جاؤ. تو جب مسجد آئے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے آ گیا ہے سمجھو دوسری قسم میں رب نہیں چاہتا میرے کہا چ بہت ہی بیٹھا رہے. تو جرا مسیطے وردہ ہی نہیں اس بندے نے اپنی قسمت رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیا نظرہ تو اس قدر گر گیا بے. اسی اپنے کار کنے بڑھن دیں دے جتے سخت ناراض ہونے سے خبردار تو میرے کار نہ بڑھی. ارے جڑا مسیطے نہیں وردہ سمجھ جائے رب تعالیٰ ہوتے سخت ناراض ہے. اگر رب نے ناراض کر کے مر گیا ہوگا انجام کی ہوئے گا یار. کیونکہ میرا عقیدہ ہے مسجد بندہ اپنی ہمت نہ نہیں آتا رب دی توفیق نہ لانا. اگر بظاہر بھی دیکھا جائے چاہے ساڈیاں مسیطاں تو سہولتاں میں عام گھراں چ نہیں ہونا تو چاہیے وہ پورا ٹبر ہی ہاں پورا پنڈ ہی مسیطے آ جائے لیکن آندا وہی ہے جو رب توفیق دیندا ہے. اگر حالے بھی سمجھ نہیں آئے تو ایک اور مثال دے دیا. ایک بندہ سی نا اپنے سیٹھ دے نال سفر کردا جا رہا سی. نماز دا ویلا ہو گیا انہیں کہ سیٹھ جی نماز پڑھ لیے. وہ کہنا مسیت آئی تے پڑھ لے. چل لے مسیت آئی. سیٹھ باہر کھلو گیا ان کہنا جا کے نماز پڑھ لے. ان پر نماز پڑھنے آئے نماز سے ان کو سرور آ گیا لیٹ ہو گیا. اس سیٹھ باہر کھلوتا پریشان ہو گیا تو باہروں آواز کی دینا اوے تو باہر کیوں نہیں آ رہا ہے وہ کنے تک اندر پھڑ لیا وے وہ کہنا تک باہر نہیں آن دینا. کہنا جیڑا تینوں اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں آن دے رہا. اے دیکھو میرے ہاتھ بندے ہے جی. اگر مہمانہ دی تیجی قسم ہو یا دوجی قسم ہو آؤ پہلی قسم چاہ جاؤ. رب نے ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب جنت دے باغاں چ جایا کرو تو پھل بھی کھایا کرو. صحابہ یار جنت دے باغ کہڑے نے؟ فرمایا مسیطاں جنت دے باغات نہیں. مسیطاں جنت دے. حضرت صاحب میں ایک معذر میں گل کرنے لگا ہوں جہاں دنیا چ رہ کے جنت کے باغ سے نہیں آ رہا کیا مطلب جنت کے باغ سے کیوں جائے گا یار؟ فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں اور اس کے پھل کیا ہیں؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. ادھر مطلب مسیطے آ کے فساد نہ کریا کرو لڑائیاں نہ کریا کرو. مسیطے آ کے غیبتاں چغلیاں دنیاوی گفتگو نہ کریا کرو. مسیطے آ کے رب دا ذکر کریا کرو. اللہ تعالیٰ میری تو تاری سارے حاضری منظور مقبول فرمائے.